حج اور عمرہ کی کیا ترتیب ہے، اس کا یہ ویڈیو ہے، یہ پارٹ 2 ہے۔ آپ پوری ویڈیو دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ عمرہ اور حج کرنے کا کیا طریقہ ہے، طواف کرتے وقت وضو ٹوٹ جائے تو کیا طریقہ ہے۔ یہ یاد رکھیے، ٹھیک باب کعبہ اور اس کے کچھ دور جا کر کے یہ مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم ہے۔ یہ ابراہیم کے ادھر سے بھی جانے کا راستہ ہے، زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، بھیڑ ہونا ہی ہے یہاں پہ، تو ادھر سے بھی آپ جو ہے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے یہاں تک کا علاقہ دیکھیے گا، ایک چھوٹی دیوار کھڑی کی گئی ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ یہاں سے یہاں تک ایسے گول دائرہ ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ حتیم کے باہر سے طواف کرنا ہے، حتیم کے اندر سے طواف نہیں کرنا ہے، کیونکہ حتیم جو ہے خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ حتیم جو ہے خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اس وقت جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں، لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ اس دیوار کو بھی خانہ کعبہ کے برابر اٹھا سکے، اسی لیے اتنے ہی اوپر چھوڑ دیا۔ تو خانہ کعبہ کا حصہ ہے، حتیم کے باہر سے ہم کو طواف کرنا ہے۔ ہاں اگر موقع مل جائے حتیم میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ کسی بھی وقت حتیم میں جائیں اور 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ یہ حتیم کا علاقہ جو ہے حجر اسود کے بعد ایک کونا ہے، یہاں سے لے کر کے اس کونے کے درمیان ایک دیوار اٹھائی گئی ہے، اس دیوار کے اندر جو کچھ جگہ ہے جس کو حتیم کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آ کر کے ہم نے طواف مکمل کر لیا۔ طواف مکمل کرنے کے بعد ہم سیدھے جائیں گے مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ چونکہ یہاں پر اتنی بھیڑ رہتی ہے کہ یہاں پر آپ 2 رکعت نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں، اسی لیے خانہ کعبہ میں، بیت اللہ میں، جہاں کہیں بھی آپ کو جگہ مل جائے وہاں پر آپ چلے جائیں۔ آپ کو اس طرح سے کندھا ننگا نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ نے طواف مکمل کر لیا ہے۔ اب یہاں اپنا کندھا ڈھانک لیں اور 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ 2 رکعت نماز ادا کریں گے جس کو طواف کی نماز کہا جاتا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے، سورۃ الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھیں گے۔ اب یہاں پر ہم نماز پڑھ لیے۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم خانہ کعبہ حجر اسود کے سامنے آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں وہیں سے ہم سیدھے مائے زمزم کے پانی کی طرف، ہر جگہ دیکھیے گا وہاں زمزم کے پانی کا انتظام ہے، ٹھنڈے پانی کا بھی انتظام ہے اور گرم یعنی کہ نارمل واٹر بھی رہتا ہے اور فریج ٹھنڈا والا بھی واٹر رہتا ہے۔ کوشش کریں گے کہ ٹھنڈا پانی ہم لوگ نہ پئیں، کیونکہ بہت زیادہ گرمی رہتی ہے اور رش رہتی ہے، اس گرمی سے تر بتر ہو جائیں گے، اور آپ کو کیجیے کہ نارمل واٹر جو زمزم کا ہے وہ خوب پئیں، اتنا پئیں، اور پینے کے بعد کچھ سر پر بھی بہا لیں۔ سر پر بہانے کے بعد اب کیا ہوتا ہے، یہ جو ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اس ایریا میں دیکھ لیجئے نیچے سے بھی طواف کرنے کا ہے، اس کے اوپر والے منزل میں، اس کے اوپر بھی کئی ایک فلور پر بنایا گیا طواف کر۔ سب سے کم سمے جو لگتا ہے وہ اندر لگتا ہے، نیچے سے 15 سے 20 منٹ میں آپ طواف کر لیجیے گا، اوپر سے 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ اپنی صحت کو دیکھ کے، اپنی تندرستی کو دیکھ کر، اپنی صلاحیت کو دیکھ کر کا انتخاب کریں گے۔ زمزم پانی پینے کے بعد سیدھے آپ کو صفا مروہ کی سعی کی طرف جانا ہے۔ یہ سب مروہ کی سعی کا ایک طریقہ دکھایا گیا ہے یہاں پر چمبل۔ آپ صفا مروہ، صفا سے مروہ طے کرنا ہے۔ یہاں پر جب پہنچیں گے تو پہنچنے کے بعد قرآن کی آیت ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا پہاڑی پر پہنچیں گے آپ، صفا پہاڑی ہے کہاں، وہ اس کو ختم کر دیا گیا ہے، بطور علامت رکھا گیا ہے، وہ بھی کئی ایک فلور بنا دیا گیا ہے۔ نیچے سے بھی آپ کر سکتے ہیں، فرسٹ فلور سے بھی کر سکتے ہیں، سیکنڈ فلور سے بھی کر سکتے ہیں، چیئر والے کے لیے الگ فلور ہوتا ہے۔ تو اپنی سہولت کے حساب سے صفا پہاڑی پر جائیں گے، اور صفا پہاڑی پر جانے کے بعد اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کریں گے، اپنا رخ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف کریں گے، اور رخ کرنے کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ کیا دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ 3 مرتبہ دعا پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جو دعا ہم کرنا چاہتے ہیں وہ دعا قبلہ رخ ہو کر کے ہم دعا کریں، 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے۔ اب یہ پڑھنے کے بعد پھر ہم یہاں سے مروہ کی طرف سعی کریں گے، گویا کہ یہ صفا ہے تو صفا سے مروہ ہم کو سعی کے لیے جانا ہے۔
اس درمیان میں دیکھیے گا کچھ گرین لائٹ اوپر لگی ہوئی ہے، ہری لائٹ لگی ہوئی ہے۔ ہری لائٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ان لائٹوں کے درمیان ہمیں تیز چلنا ہے، لیکن وہ حضرات یا وہ خاتون تیز نہیں چلے گی۔ صفا مروہ میں چکر کون لگائی تھی؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام، ایک خاتون دوڑی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلانے کے لیے صفا سے مروہ کا چکر لگائی تھی، کئی مرتبہ 7 مرتبہ چکر لگائی تھی۔ آپ جائیے گا نا 7 مرتبہ چکر لگائیے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اماں ہاجرہ علیہ السلام کتنی محنت کی تھی اپنے بچے کو پانی پلانے کے لیے۔ اب تو پہاڑ ہے ہی نہیں، اس وقت پہاڑ پہ چڑھ کر کے اتر کر کے پھر پہاڑ پہ چڑھنا، پھر اتر کر کے اس پہ آنا، یہ مشقت والا عمل تھا۔ تو عورتوں کو اور خاتون کو یا حاجن صاحبہ کو سبز نشان کے درمیان دوڑنا نہیں ہے، بلکہ مردوں کے لیے ہے کہ اس درمیان وہ سبز نشانوں کے درمیان دوڑے۔ تو آپ یہاں سے صفا مروہ کی صحیح شروع کریں گے۔ شروع کہاں سے کریں گے؟ صفا سے شروع کریں گے۔ تو صفا سے مروہ آپ آئیں گے، اس درمیان آپ کو جو بھی دعا یاد ہو آپ دعا کرتے رہیں گے۔ زمزم کے پانی کا جا بجا انتظام ہوتا ہے، آپ پانی پیتے جائیں گے۔ مروہ پر یہاں پہنچ گئے، آپ مروہ پر پہنچنے کے بعد وہی کام کرنا ہے جو آپ نے صفا پہاڑی پر کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ قبلہ رخ ہو کر کے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ 3 مرتبہ ادھر رخ ہو کر کے دعا کرنی ہے۔ یہ آپ صفا سے مروہ پہاڑی پر آئیں، ایک صحیح ہو گیا، ایک صحیح آپ کی ہو گئی۔ بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کو ایک صحیح شمار کرتے ہیں، ایک نہیں وہ 2 ہو جاتا ہے۔ آپ مروہ پہاڑی پر آ گئے، ایک صحیح آپ کی ہو گئی۔ پھر یہاں سے چلتے ہوئے جہاں پر تیز دوڑتے ہوئے آپ صفا پہاڑی پر چڑھیں گے، یہ دوسری صحیح آپ کی ہو گئی، دوسری دوڑ ہو گئی آپ کی۔ پھر اسی طرح سے 7ویں دوڑ جو مکمل ہوتی ہے وہ کہاں پر مکمل ہوگی؟ مروہ پہاڑی پر آپ کے 7واں صحیح جو ہے مکمل ہوگا۔ یہاں پہنچنے کے بعد اب آپ کیا کریں گے؟ مروہ پہاڑی سے باہر آ جائیں گے، اور باہر آنے کے بعد اپنے بال کو چاہے تو چھلا لیں، چاہے تو حلق کروا لیں، تحلیق کروا لیں، اور حلق کروانا افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی 3 دفعہ۔ اور اگر آپ حلق نہیں چھلوانا نہیں چاہتے ہیں تو اپنے بال کتروا لیں۔ خاتون بھی اپنے بال سے انگلی کے ایک پور کے برابر، چاہے تو ان کا شوہر انگلی سے کینچی سے کاٹ دیں، یا خاتون بہت زیادہ ہوتی ہیں، عورت ہی ایک دوسری کا ایک پور کے برابر بال کاٹ لیں۔ اب آپ کا یہ عمرہ مکمل ہو گیا الحمدللہ، اب آپ کا یہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ احرام کے کپڑے اتار دیں، کھائیں نہائیں دھوئیں اور 5 وقتہ نماز ادا کریں۔ اب آپ کا یہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ تو عمرہ کے لیے ہم نے جو چیزیں بتائی، آپ کو احرام کا کپڑا پہننا ہے، اور یلملم یعنی کہ میقات پر پہنچ کر کے احرام کی نیت کر لینا ہے، لبیک اللہم عمرۃ متمتعا بہا الی الحج، اور اس کے بعد وہاں سے تلبیہ پڑھتے ہوئے جانا ہے، خانہ کعبہ پہنچنا ہے، حجر اسود سے طواف شروع کریں گے، یہاں پر آ کے ختم۔ 7واں مکمل ہونے کے بعد مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز ادا کریں گے، اس کے بعد زمزم کا پانی پئیں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے۔ مروہ پہاڑی پر ہمارا سعی ختم ہوگا، وہاں پر باہر نکل کر کے نائی کی دکان ہوتی ہے، چاہے تو نائی سے اپنا بال کٹوا لیں، خاتون بھی انگلی کے ایک پور کے برابر اپنا بال کاٹ لیں۔ اس طرح سے آپ کا عمرہ یہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ اپنا کپڑا اور احرام کی حالت اتار دیں گے، اب آپ عام لباس میں آ جائیں گے، عام لباس میں آ جائیں گے۔ اب آپ کا یہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب 8 ذی الحجہ کا انتظار کرنا ہے، 8 ذی الحجہ کا انتظار کرنا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کا انتظار کریں، 8 9 10 11 12 13، یہ 6 دن صبر والا کام ہے، 6 دن صبر اور مشقت والا کام ہے۔ 5 دن بھی ہو سکتا ہے، 6 دن بھی ہو سکتا ہے۔ 8 9 10 11 12 اور 13 ذی الحجہ تک ہمیں منا اور عرفات میں رہنا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو کیا کریں گے؟ 8 ذی الحجہ کو جیسے گائیڈ لائن آئے گا، ہوٹل کے اندر اعلان کیا جاتا ہے، بعض لوگ 7 تاریخ کو رات ہی میں، یعنی کہ 8 سے پہلے رات ہی میں ان کو منا کے لیے لے جاتے ہیں۔ تو 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ اپنے ہوٹل ہی میں جس طرح آپ احرام باندھے تھے عمرہ کے لیے، اچھی طرح سے اپنے بدن کی صفائی کر دیں، غسل کر لیں، اس کے بعد خوشبو مل لیں، اور اپنے ہوٹل ہی میں احرام پہن لیں اور
حج کی نیت کر لیں، لبیک اللہم حجن، لبیک اللہم حجن، وہیں پر نیت کر لیں۔ کہاں پر؟ ہوٹل ہی میں، وہاں میقات پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہوٹل ہی میں اپنے کمرے سے احرام باندھ لیں اور وہاں سے آپ نیت کر لیں حج کی، اس کے بعد وہاں سے پھر تلبیہ شروع کر دیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہاں 8 ذی الحجہ یوم الترویہ کو آپ کو کیا کریں گے؟ فجر، ویسے تو سنت ہے کہ نماز فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد آپ کو مینا لے جائے، لیکن وہاں پہ گائیڈ لائن جیسے آئے گا آپ کو رات ہی میں یہاں سے آپ کو یہ مینا، خیمہ دیکھ رہے ہیں، یہاں آپ کو مینا لے جایا جائے گا۔ مینا پہنچنے کے بعد 8 ذی الحجہ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز، پانچوں نمازیں ہمیں یہاں پر پڑھنی ہے، اور قصر والی نماز کو قصر کرنی ہے، کہ 4 رکعت والی نماز کو قصر کے ساتھ ہمیں پڑھنی ہے۔ 4 رکعت والی نماز ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے۔ اگر ہو سکے تو وہاں پر مسجد خیف ہے، مسجد خیف میں جا کر کے نماز، نہیں وہاں پہ چونکہ جانا مشکل ہے تو آپ اپنے خیمہ میں مسجد کا ایک ایریا ہوتا ہے، مسجد کا ایک کیمپس ہوتا ہے، اس میں جا کر کے باجماعت نماز ادا کریں۔ 5 وقت کی نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز قصر کے ساتھ ہمیں ادا کرنی ہے۔ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز قصر کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے حکومت کے گائیڈ لائن کے مطابق 9 ذی الحجہ کو ہمیں عرفات جانا ہے۔ عرفہ کب جانا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو ہمیں عرفہ جانا ہے، لیکن بعض دفعہ حجاج کرام کی سہولت کے لیے 8 تاریخ کی رات ہی میں، یعنی کہ 9 کل ہے تو آج رات ہی میں آپ کو یہ مینا سے لے جایا جائے گا عرفات کے میدان میں۔ اب عرفات 9 ذی الحجہ کو وہاں پہنچیں گے۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنا ہے، یہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے، یہ حاجیوں کے علاوے کے لیے جو حج میں ہیں ان کو روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ کھا پی لینا ہے۔ اصل حج عرفہ کے دن ہوتا ہے۔ عرفات کے میدان میں آپ پہنچیں گے، کوشش کریں کہ وہاں مسجد نمرہ ہے اس کے آپ آس پاس میں آپ ٹھہریں، لیکن بھیڑ کافی ہوتی ہے، اگر آپ کو وہاں تک جانا ممکن نہیں ہے تو اپنے خیمے ہی میں رہیں اور پورے دن آپ عبادت کرتے رہیں، تسبیح، ذکر، اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں، کیونکہ اس دن اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ عرفات کے میدان میں خصوصی عبادت کا اہتمام کیا کریں، کیونکہ حج عرفہ کے دن کو حج کہا جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو آپ عرفات کے میدان میں پہنچیں گے، خیمہ میں رہیں گے یا ٹینٹ لگا ہوا تھا ٹینٹ میں آپ رہیں گے، اسی ٹینٹ کے اندر چاہے تو خوب عبادت کریں، اور اگر ہو سکے تو مسجد نمرہ ہے وہاں پر پہنچیں، امام حج جو ہوتے ہیں امام حج کا خطبہ سنیں، وہاں اس دن خطبہ دیا جاتا ہے 9 ذی الحجہ کو، خطبہ دیتے ہیں۔ خطبہ دینے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز جمع بین الصلاتین کی صورت میں، ظہر اور عصر کی نماز جمع بین الصلاتین کی صورت میں، یعنی کہ ظہر اور عصر کو 2 رکعت کر کے ہمیں 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ اگر امام کے پیچھے ہم ادا کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر وہاں نہ جا سکے تو اپنے خیمے ہی میں، اپنے ٹینٹی میں ظہر اور عصر کی نماز 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کریں۔ پھر اس کے بعد آپ دعاؤں کے اندر مشغول رہیں، جیسے ہی مغرب کا وقت ہو جاتا ہے تو مغرب کا وقت ہو جائے، مغرب کی نماز عرفات کے میدان میں ادا نہیں کرنی ہے، بلکہ عرفات سے کوچ کر جانا ہے مزدلفہ کی طرف، مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی ہے، عرفہ سے مزدلفہ کی طرف کوچ کر جانا ہے، اس میں بھی بڑا وقت لگتا ہے۔ میٹرو کا سسٹم ہے، وہاں تک پہنچنے میں کچھ سمے لگتا ہے۔ جب آپ مزدلفہ جائیں تو مزدلفہ میں آپ کوئی خاص عبادت نہیں کرنی ہے، مزدلفہ میں سو کر کے رات گزارنا یہ عبادت کہلاتا ہے۔ آپ مزدلفہ جائیں، مغرب کی نماز سب سے پہلے پڑھ لیں، مغرب کی نماز کیا میں عرفات میں نہیں پڑھی ہے، مغرب کی نماز مزدلفہ میں پڑھ لیں، اور عشاء کی نماز 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اسی طرح سے وتر کی نماز آپ پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد پوری رات سو کر کے گزاریں، کوئی اور نفل تہجد وغیرہ نہیں پڑھنی ہے، وہاں پر رات کو سو کر کے ہے، اور ہو سکے تو وہاں پر کنکریاں چن لیں، کیونکہ آپ کو مینا میں کنکری مارنی ہے، تو جتنا دن آپ وہاں رہیں گے اس حساب سے پہلے دن آپ کو 7 کنکری لگے گی 10 ذی الحجہ کو، اس حساب سے دوسرے دن 7 یا 21، تیسرے دن 7 یا 21، چوتھے دن 7 یا 21، اگر چاہے تو اس گنتی سے آپ کنکری جو چنے کے برابر ہو، اس سے بڑا نہیں ہو،
جو چنے کے برابر ہو، آپ وہاں پر کنکری چن لیں اور چن لینے کے بعد وہاں پر فجر کی اذان ہو، فجر کے لیے آپ اٹھیں۔ اگر وہ خاتون ساتھ میں ہے یا لاچار ہے، بیمار ہے، بزرگ ہیں، چاہیں تو رات ہی میں مزدلفہ سے منا کی طرف کوچ کر سکتے ہیں، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھیں اور پڑھنے کے بعد صبح ہونے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے، جب تک روشن نہ ہو جائے تب تک وہیں پر ذکر و اذکار کرنا ہے، اور وہاں پر ایک مشعر حرام ہے، وہاں پر جا کر کے ذکر و اذکار کرنا ہے۔ وہاں سے پھر آپ منا کی طرف رخت سفر باندھیں گے۔ یہ کون سا دن ہو جائے گا؟ 9 ذی الحجہ کی رات مزدلفہ میں گزارے ہیں، 10 ذی الحجہ ہو جاتا ہے، 10 ذی الحجہ ہو جاتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کے اندر 4 بڑے کام ہیں۔ سب سے مشکل دن ہوتا ہے یہ، اللہ رب العالمین ہر حاجیوں کے لیے یہ دن آسان فرمائے۔ سب سے مشکل دن ہوتا ہے یہ 10 ذی الحجہ کا دن۔ سب سے پہلے آپ منا آئیں گے مزدلفہ، اور بڑی مشقت ہوتی ہے۔ میٹرو کا سسٹم اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پیدل آپ کو مزدلفہ سے منا آنا پڑتا ہے۔ پیدل چلنا ہی سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، بھیڑ بھاڑ تو آپ مزدلفہ سے منا کو آپ پہنچیں گے، اور زوال کے بعد کنکری دیکھیے گا۔ جب جمرات کے لیے 10 ذی الحجہ کو سب سے پہلا کام ہے جمرات ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جمرہ صغریٰ ہے، قریب ہوگا، اس طرف ہوگا، یہ جمرہ عقبہ کہلاتا ہے۔ پہلے دن یعنی کہ 10 کنکری مارنی ہے، 7 کنکری ایک ہی مرتبہ نہیں مار دینی ہے بلکہ الگ الگ، اور کنکری مارتے وقت اور کوشش کریں گے یہ جو دیکھ رہے ہیں باؤنڈری، اس باؤنڈری کے اندر ہماری کنکری گرے، کوشش کر دیتے ہیں اور الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیتے نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر پہنچیں، اور جمرہ بھی اس کو کہتے ہیں، بڑا جمرہ، بڑے جمرہ کو ہم کو 7 کنکری مارنی ہے۔ ایسی خاتون کہ میری جانب سے آپ بھی کنکری مار دیجئے گا تو مار سکتے ہیں، خاتون بھی وکیل بنا سکتی ہیں، اور بزرگ جمرہ عقبہ بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو 7 کنکری مارنی ہے۔ 7 کنکری کا مارنے کے بعد قربانی کرنی ہے، تو قربانی حل کو مڑوا لینا ہے، یا اگر مڑوا نہیں سکتے ہیں تو کتروا لینا ہے۔ خاتون بھی اپنے بال سے انگلی حلال ہو گئے ہیں، یعنی کہ احرام کے کپڑے آپ اتار کر کے کرتا پاجامہ پینٹ شرٹ جو بھی لباس ہو آپ وہ پہن سکتے ہیں۔ دوسرا کام قربانی ہوا، تیسرا کام کیا ہوا؟ آپ نے بال کٹوا لیا یا چھڑوا لیا، سوائے بیوی کی، بیوی سے بوس و کنار نہیں کر سکتے ہیں، بیوی سے مل نہیں سکتے، نہیں کر سکتے ہیں، وہ افاضہ ہوتا۔ 10 ذی الحجہ کو مشکل کام منا سے مکہ 3 گھنٹہ جام میں لگ جاتا ہے، کیونکہ تمام حاجی چاہتے ہیں کہ اسی دن پہنچے۔ تو 10 ذی الحجہ کو آپ کنکری مار، احرام کا کپڑا کیوں اتاریں گے؟ وہی پہننے کر کے بال چھلوا لیے اسی کپڑے میں، اور دن آپ تھک گئے ہیں اور آپ کو بیمار ہونے کا